السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ والی جو ویڈیو ہے یہ وینسڈے کو جو طوفان آیا تھا تو اس کی ہے۔ تو پتہ نہیں یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور بہت زیادہ طوفان آنے لگے ہیں تھوڑے سے عرصے میں۔ یہ میرے خیال میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا، اور خاص کر کراچی میں اتنی بارشیں کہاں ہوئی ہے، اتنی تو کچھ حد ہی ہو گئی ہے اس بار۔ اچھا، موسم تھوڑا ہمیں اچھا لگ رہا تھا نا، تو ہم نے کہا چلو باہر گھوم کے آتے ہیں تھوڑا سا، تو باہر تو نکلے۔ یہاں پر یہ سلنڈر والے کھڑے تھے، ان کو ہم نے بولا کہ ہمیں سلنڈر چاہیے کیونکہ ہمارا ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 10-15 منٹ میں ہم لے آئیں گے۔ اور یہاں جب ہم نے دیکھا تو بادل، اس سائڈ پہ تو بادل اور زمین جو ہے تو آپس میں مل چکے تھے، اور رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا جو ہے تو آسمان نظر آ رہا تھا، بعد میں پھر وہ بھی جو ہے تو چھپ گیا تھا، اور ہر طرف بادل ہی بادل تھے۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ یہاں تو ٹورنیڈو آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور بس اس کے بعد جو بارش شروع ہوئی ہے، جو صحیح معنوں میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ بارش تو اب یہ پتہ نہیں کلاؤڈ برسٹ تھا یا نہیں، لیکن سیم اس طرح کی حالات تھے، جیسے کہ بالکل ہر جگہ جیسے فلڈ آ جاتے ہیں، اور اتنا پانی برسانا، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بالٹیاں بھر بھر کے نا بادلوں سے پھینک رہا ہے، مطلب بوندیں تو نہیں گر رہی تھی، تو پانی بس بہہ رہا تھا بالکل تھوڑے سے وقت میں۔ اس قدر پانی بہا، اتنا اس قدر پانی برسا ہے کہ بس حیران ہو گئے، اور حیران و پریشان ہو گئے تھے ہم۔ اور ساتھ میں بجلیاں جو کڑک رہی تھی، اس قدر جو خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ لیکن اس بار پتہ ہے، اس بار اتنا میں خوف زدہ نہیں ہوئی اس سے، کیونکہ بچے بھی گھر پر تھے، ہسبینڈ بھی گھر پر تھے، تو مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوئی۔ لیکن باقی بحریہ میں سب لوگ واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، استغفار پڑھے اور کلمے پڑھے، بارش رکنے کی دعا کرے، سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اور اس بار میں تھوڑا کام تھی، میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اچھا، جب بارش بہت شدید قسم کی ہو گئی تو ہم تو سمجھ گئے کہ تو اس میں تو گھومنا پھرنا صحیح نہیں ہے، بالکل بھی خطرناک ہے۔ اور میرا بیٹا اس وقت کہہ رہا تھا کہ اسکول تو کل بند ہوں گے، اسکول تو کل بند ہوں گے، بچوں کا تو پھر یہی ہوتا ہے، تو اس کو تو بس یہی ہو رہا تھا کہ چھٹی ہوگی کل، اور ہوا بھی اس طرح سے۔ پھر بعد میں رات کے وقت میسیج آ گیا تھا کہ اسکول جو ہے تو بند ہوں گے، کیونکہ طوفانی بارش تھی نا، اس قدر طوفانی کہ بس لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہوا تھا۔ اور شکر ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا جو سسٹم ہے، جو مینجمنٹ ہے، تو یہاں تو حالات بہتر تھے۔ اگر اس طرح کی بارش خدا نخواستہ کراچی سائڈ پہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، وہاں کتنا نقصان ہو جاتا، کیونکہ یہاں پر کہیں کہیں کچھ جگہ ایسی تھی کہ یہاں پر بھی پانی کڑا ہو گیا تھا، کچھ روڈ بھی ایسے تھے جہاں اچھا خاصا پانی بھر گیا تھا، گاڑیاں اگر اس میں کڑی تھی تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دریا ہے، مطلب کچھ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر پانی اچھا خاصا جمع ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں کی تو جیسے مینجمنٹ ہے، سسٹم اچھا ہے، تو جیسے ہی بارش رکی ہے تو سارا پانی ڈرین ہو گیا، اور سب کچھ جو ہے تو روڈ ووڈ سب صاف کر دیے انہوں نے۔ 1 گھنٹے بعد، 1-2 گھنٹوں کے اندر اندر پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر رات کو ہم نکلے بھی باہر کہ دیکھتے ہیں کیا حالات ہے باہر، لیکن باہر نکلے تو اللہ کا شکر ہے سارے روڈ بالکل کلیئر تھے، کہیں بھی پانی ہمیں نہیں نظر آیا، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور بس ہم تو خیر باہر نہیں گئے، مطلب واپس آ گئے، زیادہ آگے نہیں گئے، گھر کے پاس ہی تھے، اور پھر بس واپس گھر کی طرف آ گئے۔ اور اس کے بعد تو بس جو تھنڈر ہے وہ بھی میں دکھاؤں گی آپ کو، کہ جس نے لوگوں کو کافی خوفزدہ کر دیا ہوا تھا۔ اور اس طرح کے موسم میں ویسے جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو تو چلو اس میں تو صحیح ہے، باہر آپ گھومنے کے لیے آپ جا سکتے ہو، انجوائے کر سکتے ہو، لیکن جب اس طرح کا موسم ہو تو پھر اس میں باہر نکلنا یہ بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے۔ پھر بہتر یہ ہے کہ بندہ گھر پر رہے۔ اور اگر آپ کہیں پر گئے ہوئے ہیں، کسی اپنوں کے گھر گئے ہوئے ہیں، کراچی سائڈ پہ گئے ہوئے ہیں، یا حیدرآباد یا کسی اور علاقے سے لوگ کراچی سائڈ پر آئے ہوئے ہیں، یا کراچی سے لوگ بحریہ آئے ہوئے ہیں، تو پھر اس طرح کے موسم میں بہتر یہی ہے کہ وہ واپس نہ جائے، وہیں پر رہ لے۔ ایک رات اگر اور گزار لیں گے تو کیا ہو جائے گا، مطلب
کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس طرح کے موسم میں نکلنا، کیونکہ بالکل سیلاب آ جاتا ہے جیسے۔ اچھا یہ تو سلینڈر والا جو ہے تو آ گیا تھا، پھر سلینڈر ولینڈر دے دیا تھا، اور اس کے بعد بس تھنڈر والے جو وہ سسٹم ہے تو وہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ دیکھے پانی، اور دیواروں پہ دیکھے، یہ دیواروں پر اور شیشوں پر جو ونڈو ہے شیشے، تو وہ اس پہ پانی بہہ رہا تھا مسلسل، بوندیں نہیں گر رہی تھی، پانی بس بہہ جا رہا تھا اس طرح سے۔ اور یہ تو تھندر تھے بہت کھیری قسم کے، بہت ہی خوفناک قسم کے، اس نے لوگوں کو کافی ڈرا دیا ورنہ۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ جیسے اگر آپ کہیں گئے ہوئے ہیں تو بس اس طرح کے موسم میں بہتر یہی ہے کہ آپ وہیں پر رک جائیں، ایک اور رات اگر آپ گزار لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، مطلب اپنی زندگی قیمتی ہے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر واقعات جو ہوئے ہیں نا اکثر سننے کو ملتا ہے، جو ملیر سائڈ پہ ندی ہے کوئی، تو وہاں پر پل ہے اور پل کے اوپر پھر پانی بہنے لگ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں ہو یا بائک ہو تو اس کے اوپر گزر رہے ہوتے ہیں، پانی بھی بہہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی کو بھی گزاریں، تو پھر پانی میں تو بہت زیادہ پریشر، بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اس میں، پھر اس کے سامنے انسان کی نہیں چلتی، جب وہ گاڑی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ وہ بھی بہہ جاتے ہیں، تو یہ کتنے سارے واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اس سے پھر سیکھنا چاہیے، جب پل کے اوپر پانی بہہ رہا ہے تو یہ کوئی بہادری، کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ بس آپ اس میں گاڑی لازمی گزارو۔ آپ اگر کہیں اور نہیں جا سکتے تو بس پل کے اس سائڈ پر گاڑی کھڑی کر کے اسی میں رات گزار لو، لیکن اس کو کراس نہیں کرو، ویٹ کرو جب تک پانی گزر نہیں جاتا، جب تک پل صاف نہیں ہو جاتا، تو کیا ہو جائے، کہتے ہیں کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ تو اس بار بھی ہوا اس طرح کا واقعہ، ایک گاڑی بہہ گئی، اس میں کتنی قیمتی جانیں گئی، اس میں کتنی دکھ کی بات ہے۔ تو اللہ بچائے اس طرح کے حادثات سے سب کو، بہت دکھ ہوا تھا یہ سن کے۔ تو اس طرح کے موسم میں نا پھر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور بلا وجہ نہیں نکلنا چاہیے گھر سے۔ اور جو موسم ہے پوری دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے، یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ کہیں پر ڈراؤٹ ہے تو کہیں پر طوفان، کہیں پر سیلاب، اور اس طرح کے واقعات بہت زیادہ۔ سب سے زیادہ جو بارشیں ہوئی ہے تو بلوچستان سائڈ پہ ہوئے، پھر جو ہے تو دوسرے نمبر سندھ میں ہوئی ہے، اس کے بعد پھر پنجاب، خیبر پختونخوا، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے تو بلوچستان ہے، پھر سندھ ہے، یہاں پر تو مطلب شدید قسم کی، کہتے ہیں کراچی میں تو 60 سالہ ریکارڈ جو ہے تو ٹوٹ چکا ہے بارشوں کا، اس قدر بارشیں ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے آگے بھی ہو، اللہ کرے کہ بس اب اور نہ ہو بارشیں، کیونکہ پورا مہینہ ہو گیا بس بارشیں بارشیں بارشیں، دھوپ نکلی ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ وہی گلوبل وارمنگ کا اثرات ہیں اس کے، جیسے کہ باہر جو ٹھنڈے علاقے ہیں، انگلینڈ ہو گیا، وہاں پر ہیٹ ویو تھا، لوگ گرمی سے مر رہے تھے، اور کینیڈا بھی میں بھی کہہ رہے تھے، میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ وہاں پر بھی بارشیں ویسے بہت ہوتی ہے، لیکن اس سال کہہ رہی تھی کہ بہت کم بارشیں ہوئی ہے، جو گراس ہے تو بالکل سوکھ چکی ہے، اور یہاں پر کچھ اس طرح ہے کہ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اور اب جب بارشیں شروع ہوئی ہے تو رکنے کا نام نہیں ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ مجھے تو خیر مطلب خود بارش بہت اچھی لگتی ہے، لیکن پھر ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو جن کے کچے گھر ہیں، تو پھر ان کا خیال آتا ہے، اور کہ پتہ نہیں وہ کس طرح سروائیو کرتے ہوں گے اس طرح کے موسم میں، کیونکہ یہاں لوگ بیٹھ کے گھروں میں، جو پکے مکان ہیں اس میں لوگ بیٹھ کے ڈر رہے تھے بجلی گرنے سے، اور اس مطلب تو پھر ان کا جب سوچتے ہیں تو ان بیچاروں پہ کیا گزرتی ہوگی، تو اس وجہ سے نا پھر کہتی ہوں کہ نہیں بس اب اور بارشیں نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ کافی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اور یہ 1-2 گھنٹے بارش ہوئی، اس کے بعد پھر ہم نکلے 10 بجے کے قریب، ہم باہر نکلے کہ دیکھتے ہیں روڈز کا کیا حال ہے، باہر بحریہ کے کیا حالات ہیں۔ تو 1-2 گھنٹے بعد جب ہم نکلے تو پانی وانی کچھ بھی نہیں تھا،
روڈ بالکل صاف ستھرے، بالکل خالی تھے، کہیں بھی پانی کڑا ہوا نہیں تھا۔ اور جس وقت بارش ہو رہی تھی تو اس وقت خیر کہتے ہیں کہ پانی کچھ جگہوں پہ کافی زیادہ تھا، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی بارش رکتی ہے وہ سارا ڈرین ہو جاتا ہے، پھر ذرا بھی پانی جو ہے تو رکتا نہیں ہے روڈز پر۔ تو یہ سارا سسٹم کی وجہ سے ہے، مینجمنٹ کی وجہ سے ہے۔ تو ہر جگہ اگر یہی سسٹم ہو تو پھر یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ بہت زیادہ تیز ہوائیں بھی ساتھ میں چلتی ہے تو پھر جو لوگ بائک چلاتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بائک کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو قاری صاحب ہے وہ کہہ رہے تھے، جو میرے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، کہ جب وہ آ رہے تھے تو طوفان شروع ہو گیا، پھر وہ بائک کو کنٹرول نہیں کر سکے اور بائک بھی گری ہے، وہ خود بھی گرے ہیں، تو ہاتھ اور پیر پہ تھوڑی سی چوٹ آئی ہے۔ تو بس جب یہ طوفانی موسم ہونا تو پھر کوشش کرے کہ سب جو لوگ ہیں تو بس گھر میں ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے، سیف ہے۔ اور بس پھر ہم آ گئے تھے واپس، تو یہاں پر جب جا رہے تب بھی فوگ تھا، جب واپس آئے تب بھی فوگ تھا۔ باقی بحریہ میں ہمیں فوگ نہیں نظر آئے، بس یہاں پر یہ فوگ چلتا رہتا ہے۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔